رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلی۔ سورہ یونس قرآن کی سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس کا ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے۔ اس آیت میں بہت خوبصورت ایک ہمیں لاجیکل ریزننگ دی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیوں کرنی چاہیے ہمیں، اور وہ وجہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اس آیت کی روشنی میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی شخص دنیا میں بھی کوئی کمپنی بناتا ہے، کوئی ادارہ بناتا ہے، پھر اس کا سربراہ بنتا ہے، اس کا انتظام چلاتا ہے، اس کا سارا زور چلتا ہے، کیا آپ اس ادارے میں داخل ہو کے اپنی مرضی کر سکتے ہیں؟ اور اگر کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو اٹھا کے پھینک دیا جائے گا، یا کوئی آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوگا اگر آپ اس ادارے میں اندر جا کے اپنی مرضی چلانا چاہیں۔ اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں خدا نے اس آیت میں کیا لاجک دی۔ حقیقت یہ کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ جس طرح ایک شخص کمپنی اپنی بناتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا، کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ کنٹرول میں بھی وہی ہے، ہر چیز کو وہی کنٹرول کر رہا ہے اس کائنات میں، صرف زمین میں نہیں، پوری کائنات میں۔ کوئی شفاعت سفارش کرنے والا نہیں اللہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت، کوئی زور بھی نہیں چلا سکتا اللہ پر کہ اس طرح کر دو، اس طرح کر دو، کسی کی قسمت بگاڑ دو، بنا دو، کوئی اپنا زور بھی نہیں چلا سکتا۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے یہی تو اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو۔ اس کی کائنات میں رہتے ہوئے، حتیٰ کہ ایک ایک چیز زمین و آسمان کی اس کی عطا کی، تمہارا اپنا جسم خدا کی ملکیت ہے، اس کائنات میں رہتے ہوئے اس کی ساری چیزیں استعمال کرتے ہوئے کیا تم اس سب کے بعد بھی کہہ سکتے ہو کہ میں اس خدا کے اس بنائے ہوئے ادارے کے اندر داخل ہوں گا، خدا کی جہاں مرضی چلتی ہے، ہر چیز اسی نے مجھے دی ہے اور میں اپنی مرضی چلا سکوں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لاجیکلی تمہیں میری ہی عبادت کرنی ہے، میری بندگی کرنی ہے، میری ماننی پڑے گی، میری ہی چلے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا، یہ کوئی شخص کہہ سکتا ہے، میں صرف یہ والی لاجک دکھا رہا ہوں کہ انسان دنیاوی معاملات میں بھی اس بات کو جانتا ہے، اور اس بات سے انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کائنات میں رہتے ہوئے اللہ کی چلے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی چیلنج کرے کہ نہیں، یہ اللہ نہیں ہے جس نے کائنات بنائی، خود سے بن گئی، نہیں بنی، کہ اس کی کیا حقیقت ہے، وہ اس کے دلائل اور ہیں۔ یہ لاجک صرف یہ ہے کہ جو چیز جس کی ہے، جس پر حکومت کر رہا ہے، جس کا زور ہے، اس کی ماننی چاہیے۔ یہ لاجیکل اس بات کی طرف دلالت کر رہی ہے یہ لاجک۔ جو رہی دوسری بات کہ یہ ثابت کرنا کہ کائنات کا کوئی خدا ہے، مالک ہے، اور یہ قرآن اسی نے نازل کیا، اس میں حقیقت ہے، اس کے لیے آپ میرے دوسرے چینل میں جائیں جو کہ میرے ڈسکرپشن میں، اس میں قرآن کے ایک ایک لفظ کو چیلنج کرتا ہوں کہ کیا یہ خدا کی طرف سے ہے کہ نہیں، زبان کے لحاظ سے بھی، اور میتھمیٹیکل میریکلز، نیومیریکل میریکلز کے ذریعے بھی دکھاتا ہوں کہ اس کا نظام کتاب کا، اس کے اندر ایسے ایسے معجزات ہیں جو کہ کوئی انسان کے کرنے کا کام نہیں۔ وہ آپ ثابت کر سکتے ہیں میرے دوسرے چینل سے۔ یہاں پہ صرف یہ لاجک دکھانی تھی کہ جو خدا جس نے زمین آسمان کا سارا سسٹم بنایا، اس کو چلا رہا ہے، اس کا زور اس پہ چل رہا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو اثر انداز بھی نہیں کر سکتا سفارش کر کے، اس کی عبادت کیے بغیر تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں، تمہارا اپنا جسم ہی اس کی ملکیت ہے، تم کیا کر سکتے ہو؟ لاجیکلی تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی خوبصورتی ہم پر کھولے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔